أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. اور بندہ ناچیز کا دل، دماغ، زبان غلطی سے محفوظ فرمائے. محترم سامعین، پچھلے جمعۃ المبارک میں جس موضوع کا اعلان کیا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ بیان وہی موضوع کرنا تھا، لیکن کچھ دوستوں نے مشورہ دیا ہے کیوں نہ ہو کہ حضرت آدم علیہ السلام سے شروع کریں اور پھر ہر جمعہ ہر نبی کے ایک قصے پر لگائیں، اس کی شان بیان کی جائے. تو اس وجہ سے آج میں نے جو ان موضوعات کی شروعات کرنی ہے، سب سے پہلا انسان خیر البشر حضرت آدم علیہ السلام سے آج کے جمعۃ المبارک کا عنوان موضوع شروع کرتے ہیں. پتر ایک تلے میں کاپیاں اٹھا اور بھی اٹھا، اتنے رکھ، وہ بھی اٹھا. یہ ادھر رکھ. تو محترم سامعین، ان دوستوں کے اصرار کی وجہ سے موضوع یہاں سے شروع کرنے لگے ہیں اور پھر آگے ایسے ہی لگاتار چلتے جائیں گے. حضرت آدم علیہ السلام کا ذکر پاک اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں چند جگہ پہ ذکر فرمایا ہے. سورۃ بقرہ پہلا سپارہ چوتھے رکوع میں، اور پھر سورۃ مائدہ چھٹا پارہ پانچویں رکوع میں، پھر آٹھواں پارہ سورۃ اعراف رکوع نمبر 2 میں ذکر فرمایا، اور پھر پارہ 9 سورۃ اعراف رکوع 24 میں ذکر فرمایا، اور پارہ 14 سورۃ الحجر رکوع 3، پارہ 15
सूरत बनी इसराइल 7वें रकू में ज़िक्र फरमाया और 15वां पारा में सूरत कहफ 7वें रकू में ज़िक्र फरमाया और फिर 16वें पारा सूरत ताहा रकू नंबर 7 में ज़िक्र फरमाया और फिर पारा 21 सूरत सजदा में ज़िक्र फरमाया रकू नंबर 1 और फिर पारा 23 सूरत सौद रकू नंबर 5 में ज़िक्र फरमाया और फिर पारा 27 सूरत रहमान रकू नंबर 1 में हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इन चंद जगहों पे तफसीलन ज़िक्र फरमाया है। और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश से पहले परवरदिगार आलम जल्ला जलालहू ने अपने बड़े एहसान के साथ फरिश्तों की जमात में आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश का जिक्र फरमाया। इन अल्फाज में फरमाया व इज़ क़ाला रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी जाइलुन फिल अर्दि खलीफा। फरमाया इसका तर्जुमा ये होता है और जब कहा तेरे रब ने वास्ते फरिश्तों के कि मैं ज़मीन में एक खलीफा बनाने लगा हूँ, बनाने वाला हूँ, तो जब मलाइका ने ये हुक्म सुना अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का तो मालूम कर लिया कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम खुदा का बड़ा बरगुज़ीदा बंदा होगा। इसमें दो बातें, पहली बात ये कि उसकी पैदाइश से पहले ही मुनादी कर दी गई, पैदाइश से पहले ही मुनादी कर दी गई। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जब हुक्म फरमाया फरिश्तों को कि ऐ मेरे प्यारे फरिश्ते, मैं ज़मीन में एक खलीफा बनाने वाला हूँ, तो इस ऐलान के साथ मुनादी हो गई। और दूसरी चीज़, दूसरा नंबर वो कि खुदा का नायब होकर ज़मीन में हुकूमत करेगा। एक उसकी पैदाइश से पहले मुनादी और दूसरा कि वो खुदा का नायब होकर ज़मीन के ऊपर हुकूमत करेगा। मगर जब फरिश्तों को ये भी मालूम हुआ कि उसका खमीरा और उसका मादा ऐसे अजसाम से होगा जिसको कुव्वत शहविया और गज़बिया भी लाजिम है, जिससे खामखा वो बदकारी भी करेगा, इंसान बदकारी भी करेगा, इससे गुनाह भी सरजद होंगे। और फिर फसादात ज़हूर पाएंगे। फिर निहायत ही आजिज़ी और इनकिसारी के साथ अल्लाह के फरिश्तों ने रब की बारगाह में अर्ज़ की, मौला
ایسے کو خلیفہ بنانے کی کیا حکمت ہے؟ حالانکہ ہم تیری تسبیح کرتے ہیں، تیری تقدیس بیان کرتے ہیں، ہم ملائکہ موجود ہیں جن میں قوت غضبیہ بھی نہیں ہے اور قوت شہویہ کا مادہ بھی نہیں ہے۔ پروردگار عالم جل جلالہ نے فرمایا جو کچھ مجھے معلوم ہے وہ تم کو معلوم نہیں ہے، جو کچھ میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ تفسیر حقانی میں ہے، فرشتوں نے کہا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء ونحن نسبح بحمدک ونقدس لک قال انی اعلم ما لا تعلمون۔ فرشتوں نے کہا کہ مولا اتجعل فیہا من یفسد فیہا، کیا بناتا ہے ایسے کو کہ جو اس زمین میں فساد پھیلائے گا، وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ اور خون ریزی کرے گا، وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ اور ہم تیری تسبیح بیان کرتے ہیں، ہم تیری تعریف کرتے ہیں، وَنُقَدِّسُ لَكَ مولا ہم تیری تقدیس بیان کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا قال انی اعلم ما لا تعلمون، اے میرے پیارے فرشتے جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ رب تعالیٰ نے ان کے اس سوال کا جواب دیا کہ جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ خلیفہ کا کیا مطلب ہے؟ خلیفہ کا مطلب یہ ہے کہ یکے بعد دیگرے انبیاء کرام خلیفہ رہیں گے۔ فرشتوں نے اتجعل کا لفظ بطور اعتراض اور حسد کی وجہ سے نہیں کہا، یہ مت کوئی سمجھے، کیونکہ آج کل اس دور میں جس کو اردو پڑھنی آتی ہو وہ قرآن کا ترجمہ پڑھنا شروع ہو جاتا ہے، حالانکہ قرآن کا ترجمہ پڑھنے کے لیے انسان کو سب سے پہلے علوم فارسی تصوف کی کتابوں میں ماہر ہونا چاہیے، اور پھر علوم صرف میں پوری مہارت رکھتا ہو، اور پھر علم نحو میں پوری مہارت رکھتا ہو، پھر علم فلسفہ میں پوری مہارت رکھتا ہو، علم فقہ اصول فقہ حدیث اصول حدیث میں پوری مہارت رکھتا ہو، اور پھر جا کر قرآن کے ترجمے کو پڑھے گا تو اس سے کچھ نہ کچھ سمجھ آئے گا۔ اور آج بے دینی ایسی پھیلی ہے، لا علمی ایسی پھیلی ہے کہ جناب جی مسئلہ پوچھنے کی کیا ضرورت ہے، ہمیں اردو تو پڑھنی آتی ہے، ہم اردو ترجمہ ہی پڑھ لیتے ہیں، اور پھر جب اردو ترجمہ پڑھتے ہیں اپنا بیڑا بھی غرق کرتے ہیں، اور پھر جب آگے دوسروں کو بتاتے ہیں ان کا بیڑا بھی غرق۔ اور قرآن کو پڑھنے کے لیے پہلے جو میں نے علوم بتائے ہیں ان علوم میں مہارت حاصل کرنے چاہیے انسان کو۔ اگر صرف قرآن کا ترجمہ پڑھنے سے انسان عالم ہوتا تو پھر کئی ایسے مقدس علماء کرام گزرے ہیں،
امام اعظم ابو حنیفہ امام گزرے ہیں وقت کے، اور ان کے بعد میں آنے والے علماء کرام امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اور پھر اعلی حضرت پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ایسے بزرگ علماء اتنی زندگیاں صرف کر کے قرآن کو سمجھنے میں کیوں سالوں سال لگائے ہیں؟ اگر صرف قرآن ترجمہ اردو پڑھ لینے سے ہی ترجمہ پڑھ کر انسان کو سمجھ آ جاتا۔ تو دوستو، اتجعل، محض کوئی اعتراض کر سکتا ہے کہ جناب جی یہ تو فرشتوں نے اعتراض اور حسد کی وجہ سے کہا ہوگا، اتجعل، کیا بناتا ہے تو فیہا، اس زمین میں، من یفسد فیہا، کہ جو اس زمین میں فساد کرے گا، کیا بناتا ہے تو اس کو کہ جو اس زمین میں فساد کرے گا؟ یہ اعتراض اور حسد کی وجہ سے فرشتوں نے یہ نہیں بولا، فرشتوں نے اس لیے بولا کہ اس زمین کے اوپر حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے جنات بسا کرتے تھے، جنات اس زمین کے اوپر رہا کرتے تھے، اور بعض مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ 14,000 سال پہلے جنات اس زمین کے اوپر بسا کرتے تھے حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے۔ فرشتوں نے جب جنات کو دیکھا کہ وہ اس زمین کے اوپر خون ریزیاں کرتے ہیں، لڑتے ہیں، جھگڑتے ہیں، چوری ڈاکے، کئی کیا کام کرتے ہیں، کئی ایسے کام کرتے ہیں، وہ فساد پھیلاتے ہیں، تو پھر فرشتوں نے ان کو دیکھ کر یہ بات کہی کہ مولا، جب تو یہ خلیفہ بنائے گا، ظاہری بات ہے خون بہانے والی وہ مخلوق فسادی ہوتی ہے، جیسا کہ جنات خون بسایا کرتے تھے، اس لیے فرشتوں نے اتجعل کا لفظ کہا، لیکن پروردگار عالم جل جلالہ نے فرمایا باوجود فسادوں کے تم کہتے ہو کہ یہ فساد کریں گے، باوجود فسادوں کے بھی جو مصلحتیں ہیں وہ میں جانتا ہوں، تم نہیں جانتے، وہ میں جانتا ہوں، تم نہیں جانتے، تمہارا علم وہاں تک نہیں پہنچ سکتا جہاں تک میں رب دیکھ رہا ہوں۔ فرشتوں سے فرمایا کہ تمہارا علم وہاں تک نہیں پہنچ سکتا جہاں تک میں رب جانتا ہوں اور دیکھ رہا ہوں۔ میرے پیارے فرشتے ہو، جو خلیفہ میں اس زمین کے اوپر پیدا فرمانے والا ہوں، اس خلیفہ کی پشت میں انبیاء ہوں گے، صدیقین ہوں گے، شہداء ہوں گے، عابد اور زاہد ہوں گے، اولیاء اور نیکوکار ہوں گے، ابرار اور مقرب الہی ہوں گے، علماء اور صلحاء، متقی اور پرہیزگار ہوں گے، اور ایسے ہوں گے کہ جو میں خلیفہ بنانے لگا ہوں اسی خلیفہ کی پشت سے جو آدم پیدا کرنے لگا ہوں، آدم سے لے کر عیسیٰ تک کہیں دیکھو گے موسیٰ پیغمبر زمین پر آئے ہیں، کہیں دیکھو گے عیسیٰ پیغمبر زمین پر آئے ہیں، اور کہیں دیکھو گے کائنات کے والی نبیوں کے سردار حضرت محمد مصطفیٰ دنیا پر تشریف لے آئے ہیں، اور تم ان کی خون ریزیوں کی طرف تو دیکھ رہے ہو، مگر ادھر دیکھو کہ جو میں اتنی بڑی ہستیاں انہی سے ہی پیدا کروں گا، جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے،
رب نے فرمایا کہ جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے، برحق لفظ فرمایا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں پہلے زمین پر جنات کئی ہزار برس رہے ہیں، سب زمین پر قابض تھے، حیوانات نباتات سے نفع اٹھاتے تھے اور آسمان پر بھی آتے جاتے تھے یہ جنات۔ پھر جنہوں نے فساد مچایا، خون ریزی شروع کی، پھر پروردگار عالم جل جلالہ نے آسمان دنیا فرشتوں کو حکم دیا جنوں کو زمین سے دور کر دو تاکہ ان کی آلودگی سے زمین پاک ہو جائے، ان کی آلودگی سے زمین پاک ہو جائے۔ پھر فرشتوں نے خدا کے حکم سے، خدا کے حکم کے موافق جنوں کو مار مار کر پہاڑوں اور جنگلوں اور جزیروں میں پہنچا دیا، یہ زمین پاک ہو جائے۔ میں یہاں پہ ایک بات کرنا چاہتا ہوں، یہ بات میرا وجدان کہتا ہے، سمجھیے گا ذرا، کہ اللہ رب العزت نے فرمایا فرشتوں کو کہ تم انہیں اٹھا کر دور دور ڈالو، پھینکو، پہاڑوں میں، جنگلوں میں، جزیروں میں، ان کی آلودگی سے زمین کو پاک کرو، پاک ہو جائے۔ کیوں پاک ہو جائے؟ دوستو، بتانا مقصد یہ تھا کہ جب اللہ کے پاک بندے آئیں ان کے لیے جگہ کا پاک ہونا ضروری ہوتا ہے، اور پھر وہی ریت آج تک ہی چلتی رہی۔ اللہ کے نیک بندے جب بھی اس دنیا میں جب تشریف لائے دھرتی کے اوپر، دیکھا کہ فساد اور فتنوں کے پہاڑ تھے، مگر انہوں نے یہ نہ سوچا کہ میں اس فتنے کے خلاف لڑوں گا، اس فتنے کے خلاف جہاد کروں گا، اس فتنے کے خلاف، اس ظلم کے خلاف میں آواز اٹھاؤں گا، یہ دنیا میری مخالف ہو جائے گی۔ مگر نہ وہی سنت ادا کرتے ہوئے جیسے فرشتوں نے اس زمین کو جو جنات فساد اور ظلم برسا رہے تھے انہوں نے پاک کیا تھا، وہی رب کا خلیفہ جب دھرتی کے اوپر آتا ہے ایسے ہی اس ظلم کے خلاف آواز اٹھاتا ہے اور آواز اٹھا کر ظلم ختم کر دیتا ہے، کیونکہ وہی وہ سنت ادا کرتا ہے کہ جب رب نے مجھے پیدا فرمایا ہے، میں آدم کی اولاد سے ہوں۔ جب آدم کے تشریف لانے سے پہلے جنات خون ریزی کرتے تھے، ظلم کرتے تھے، اب اس اللہ رب العزت نے حکم فرمایا کہ ان کو اٹھا کر مار مار کر پھینکو، کیونکہ یہ خون ریزیاں کرتے ہیں۔ تو یہ دوسری بات اس سے یہ بھی ثابت ہوتی ہے کہ جو رب آدم کو پیدا کرتے ہی فرشتوں کو حکم دے رہا ہے، ارے فرشتوں جاؤ زمین کے اوپر جو یہ خون ریزیاں کرتے ہیں، فساد مچاتے ہیں، فتنے برپا کرتے ہیں، تم ان کو اٹھا کر پہاڑوں میں پھینکو، مار مار کر جزیروں میں پھینکو، مار مار کر جنگلوں میں پھینکو۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ زمین بھی میری ہے اور اس میں رہنے کا حق بھی نیک لوگوں کو ہے، اس میں رہنے کا حق بھی نیک لوگوں کو ہے۔ اور اللہ رب العزت نے یہ اشارہ فرمایا اس الفاظوں میں جو کہ میرا وجدان سوچ رہا تھا، میں نے اپنے وجدان کے طور پہ بیان کیا ہے۔ اب جب فرشتوں کو حکم دیا اللہ رب العزت نے کہ تم جاؤ یہ خون ریزیاں کرتے ہیں، تم ان کو اٹھا کر پہاڑوں میں، جنگلوں میں، جزیروں میں رکھو، پھینکو، پہنچاؤ، تو ابلیس لعین بھی انہی میں سے تھا، جنات میں سے تھا۔
اس کا اصل نام عزازیل تھا. اس کا اصل نام عزازیل تھا. تو علم اور عبادت کے سبب سے یہ جنوں سے ممتاز تھا، الگ تھا، فرشتوں میں رہتا تھا، اور وہ بھی فرشتوں کے ہمراہ آسمان پر گیا. جب فرشتوں نے جنات کو اٹھا کر پھینکا تو فرشتوں کے ساتھ ہی آسمانوں پر گیا اور اپنے رب کی بارگاہ میں عذر بیان کیا کہ میرے رب، میں اور میری اولاد ان فساد مچانے والے میں سے نہیں ہیں، ہم ان میں نہیں ہیں. تو اللہ رب العزت نے حکم فرمایا، اس کو فرشتوں کی سفارش کے سبب سے مارنے اور نکالنے سے محفوظ رکھا. فرشتوں نے بھی کہا کہ مولا، یہ تو تیری عبادت کرتا ہے، یہ تیری تعریف بیان کرتا ہے، یہ اور اس کی اولاد ان فساد مچانے والے جنوں میں سے نہیں ہے. تو اللہ رب العزت نے اس کا یہ عذر قبول کر لیا اور فرمایا ٹھیک ہے. پھر شیطان کو یہ طمع ہوا کہ یہ سب جنوں کو مار کر نکالا گیا ہے بغیر میرے، اب میں ان کی جگہ قابض اور متصرف رہوں گا. پھر عبادت میں زیادہ کوشش کرنے لگا عبادت میں. لمبی لمبی نمازیں، لمبے لمبے نوافل، جناب بھی راتیں گزرتی، دن گزرتے، زمین کے چپے چپے پر رب کی عبادت کرنے لگا. اور جب رب کوئی حکم فرماتا تو یہ فرشتوں سے پہلے اس کام کو پہنچ جاتا کرنے کے لیے، پہلے سر انجام دیتا. پھر آسمان میں اس کی قدر و منزلت زیادہ ہو گئی اور اپنے دل میں اس بات کا امیدوار ہو گیا کہ اب دنیا کی خلافت مجھے ملے گی. کہ جب محنتیں کرنے لگا عبادتوں میں، ریاضتوں میں، زمین کے ذرہ ذرہ، آسمانوں کے چپے چپے پہ عبادت کرنے لگا، پھر دل میں بات سوچنے لگا کہ جناب جی یہ خلافت اب مجھے ملے گی. جب خدا کا حکم فرشتوں کو پہنچا کہ انی جائل فی الارض خلیفہ، کہ میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے لگا ہوں، اس وقت شیطان نے جانا کہ یہ قدر و منزلت خدا مجھے نہ دے گا. سب بندگی اور عبادت ریاکاری کی تھی. ظاہری بات ہے طمع اور لالچ کے لیے عبادت کرتا رہا. اسی بات سے یہی معلوم ہوگا کہ طمع اور عبادت کے لیے، طمع اور لالچ کر کے یہ عبادت کرتا رہا. اس سے ایک بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ کوئی لالچ رکھ کے اپنے رب سے عبادت کرنا، یہ اس لعنتی لعین کا کام ہے. جو اس کا بندہ ہے، اس کی بندگی کرتا ہے، وہ اپنے دل میں کوئی لالچ اور کوئی آرزو رکھ کے اس کی عبادت اور بندگی نہیں کرتا، بلکہ صرف اس لیے کرتا ہے کہ مولا تیرا حکم تھا، ہم تیرے حکم کی تکمیل کرنے لگے ہیں اور تیری رضا پہ ہم راضی ہیں. یہ صرف اس کی رضا کے لیے جب عبادت کرے گا تو یہ عبادت ریاکاری کی نہیں ہوگی، یہ ریاضت ریاکاری کی نہیں ہوگی. تو ظاہری بات ہے اس نے جب یہ بات سنی انی جائل فی الارض خلیفہ، تو اس کے دل میں حسد پیدا ہو گیا، حسد جوش مارنے لگا. شیخ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں تفسیر عزیزی میں، فرمایا کہ جنات کئی ہزار سال آدم علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے دنیا پر آباد تھے. اللہ رب العزت نے فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ
من قبل من نار السموم، اللہ نے پیدا فرمایا انسان کو مٹی سے اور کیچڑ سڑی ہوئی سے، اور پیدا کیا جنوں کو اس سے پہلے آگ سے۔ یہ رب کا قرآن فرماتا ہے، اور اس آیت سے واضح طور معلوم ہوتا ہے کہ انسان حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے کئی ہزار سال پہلو جنات اس دھرتی کے اوپر، اس زمین کے اوپر بسا کرتے تھے۔ تو پروردگار عالم جل جلالہ نے جب آدم علیہ السلام کو پیدا کرنا چاہا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم فرمایا کہ روئے زمین سے ہر رنگ کی مٹی لاؤ، ہر رنگ کی مٹی روئے زمین سے لاؤ، چاہے وہ سفید ہے، سرخ ہے، سیاہ ہے، شور و شیریں ہے، نرم ہے، سخت ہے، جہاں کی ہے روئے زمین سے ہر رنگ کی مٹی لاؤ۔ جب گئے حضرت جبرائیل علیہ السلام اور چاہا کہ ایک مشت خاک، ایک مٹھی زمین سے مٹی کی لانے لگے، تو زمین سے پوچھا کس واسطے تو مٹی لے رہا ہے؟ اس نے جواب دیا کہ میں مٹی اس لیے لے رہا ہوں، رب تعالیٰ ایک خلیفہ پیدا فرمانے لگا ہے، ایک مخلوق پیدا کرنے لگا ہے جو زمین پر رہیں گے، نیک بھی ہوں گے، ان میں بدبخت بھی ہوں گے، جو ان میں ایسے بھی ہوں گے جو خون ریزیاں کریں گے، ان میں ایسے بھی ہوں گے جو عبادت گزار ہوں گے۔ جب زمین نے یہ بات سنی تو زمین بولی، کہتی ہے جبرائیل علیہ السلام کو کہ میں اللہ رب العزت کی عزت کی پناہ پکڑتی ہوں تو اس سے کہ تو مجھ سے مٹی نہ لے۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے مٹی نہ اٹھائی، چپ کر کے واپس آ گئے۔ جب رب نے پوچھا تو جبرائیل نے عرض کیا یا اللہ، وہ مٹی نے تیرا نام رکھا اور تیرے نام کی عزت کی برکت سے میں نے چھوڑ دیا ہے۔ اب اللہ رب العزت نے حضرت میکائیل علیہ السلام کو بھیجا، ان کے ساتھ بھی وہی وقوع پیش ہوا، چھوڑ کر واپس آ گئے، اور پھر اسرافیل کو بھیجا، وہی واقعہ پیش آیا، چھوڑ کر واپس آ گئے، اور پھر اسرائیل علیہ السلام کو بھیجا۔ جب یہ گئے تو زمین جتنی منت و زاری کرتی رہی، روتی رہی، تو اس فرشتے نے کہا میں اپنے رب کے حکم کا فرما بردار ہوں، میں اٹھا کر ہی جاؤں گا۔ جب یہ اٹھا کر گئے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں تو اللہ رب العزت نے ان کو روح قبض کرنے کا اختیار ان کے ہاتھ میں دے دیا۔ یہ ملکوت موت فرشتہ جو مٹی لے کر آیا، اللہ رب العزت نے فرمایا روح قبض کرنے کا یہ کام ہم تیرے ہاتھ میں رکھتے ہیں۔ اس لیے جب یہ مٹی لے کر آیا تو اب اس مٹی کو رکھا گیا اور اس کا گارا کیا گیا اس جگہ پہ جہاں پر کعبہ ہے، جو یہاں پہ جس پر کعبہ ہے اس جگہ پر اس مٹی کو گارا کیا گیا، اور پھر گارا کرنے کے بعد 40 دن یہ گارا رہا۔ 39 دن اس گارے کے اوپر غم کی بارش اترتی رہی اور پھر ایک دن خوشی کی بارش اتری۔ اس لیے انسان کی زندگی میں غم زیادہ آتے ہیں اور خوشیاں کم آتی ہیں۔ یہ اس بارش کی حکمت ہی ہے کہ جو 39 دن غم کی بارش اترتی رہی اور ایک دن خوشی کی بارش اتری، اور 40 دن بعد اللہ رب العزت نے فرشتوں سے حکم فرمایا کہ وادی نعمان ایک جگہ ہے کہ جو مکہ اور طائف کے راستے میں عرفات کے ساتھ متصل ہے۔
وادی نعمان اس جگہ کا نام ہے۔ اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کو کا سونا سا خوبصورت منہ بنایا اور پھر فرمایا کہ اس برتن کو خالی کر کے وہاں پہ وادی نعمان میں لے جایا جائے، تو لے گئے۔ حضرت آدم علیہ السلام کا خوبصورت قالب جب رب نے بنایا، فرشتے دیکھ کر حیران رہ گئے کہ یہ کتنا ہی خوبصورت بنا ہے اور ہے بھی مٹی کا، کتنا ہی خوبصورت بنا ہے اور ہے بھی مٹی کا۔ اب اس کے ارد گرد فرشتے گھومتے ہیں اور پھر تعجب کی نگاہ سے اسے دیکھتے ہیں۔ یہ جسم اندر سے خالی ہے، اور پھر ابلیس بھی چونکہ اس وقت فرشتوں کے ساتھ آتا جاتا تھا، یہ بھی دیکھنے کے لیے آیا اور دیکھ کر حیران رہا، اور پھر ارد گرد گھومتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ عجیب بات ہے کہ کتنا خوبصورت جسم بنا اور یہ جسم ڈھانچہ اندر سے خالی ہے، ظاہری بات ہے۔ اور پھر سوچ میں گم ہو گیا، سوچ میں گم ہو گیا۔ اور جو فرشتے تھے انہوں نے سوچا نہ، انہوں نے یہی کہا کہ مولا جو تو جانتا ہے وہ ہم نہیں جانتے، جو تو کرتا ہے بہتر کرتا ہے۔ مگر یہ اس وقت سوچ میں پڑ گیا، سوچ میں پڑ گیا۔ ایک آدمی نے مجھ سے کہا کہ سائنس قرآن سے نکلی ہے۔ میں نے کہا ہاں ضرور، جو تو بات کرتا ہے نکلی ہوگی قرآن سے، مگر پہلا جو سائنسدان تھا وہ یہی لانتی تھا جو آدم کو دیکھ کر حیران رہا اور سوچ رہا تھا یہ جو جسم بنا ہے یہ مٹی کا ہے، اس کا پیٹ ہے، ظاہری بات ہے اس میں غذا جائے گی، اگر زیادہ گئی تو یہ پیٹ پھٹ جائے گا، تھوڑی گئی تو یہ بھر نہ سکے گا، اگر غذا رہی تو یہ سست رہے گا۔ اب یہ سوچیں سوچ رہا ہے، یہ سوچیں سوچ رہا ہے۔ کیوں کہ سائنس کا معنی ہوتا ہے سوچ و بچار، یہ ایک لاطینی زبان کا لفظ ہے، اس کا معنی ہوتا ہے سوچ و بچار، یعنی جو چیز سوچ و بچار سے حاصل ہو جائے وہ سائنس ہوتی ہے، جو چیز سوچ و بچار سے بنائی جائے وہی سائنس ہوتی ہے۔ اور جو اللہ رب العزت کا حکم ہے قرآن، یہ سوچ و بچار سے نہیں ہے مگر یہ رب کے حکم سے ہوتا ہے، جو بھی ہوتا ہے۔ اور سائنس اور اس میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ تو وہ سوچ میں پڑ گیا، اب گھوم رہا ہے ارد گرد، سوچیں بھی سوچ رہا ہے کہ جناب جی یہ ایسے بنتا ہے، اس میں کھاد خوراک اتنی آئے گی پھٹ جائے گا، اتنی آئے گی تو تھوڑا سا خالی رہے گا، لہٰذا اس کے وزن کے مطابق اتنی ہونی چاہیے۔ جب گھوم رہا تھا سوچ رہا تھا تو دیکھا کہ اس جسم میں بائیں جانب ایک حجرہ ہے جس کا کوئی دروازہ بھی نہیں ہے، جس کا کوئی دروازہ بھی نہیں ہے۔ اب جب اسے دیکھا تو اور سوچ میں پڑ گیا، یہ کیسا حجرہ ہے، یہ کیسا کمرہ ہے کہ اس میں جناب جی نہ ہی تو کوئی دروازہ ہے اور نہ ہی کوئی چیز ہے، عجیب سا رب نے حجرہ بنایا ہے جو اس کی بائیں جانب ہے، جو اس کی بائیں جانب ہے۔ اب اس حجرے کو دیکھ کر حیران رہا، اس کا دروازہ بھی نہیں ہے تو پھر کیسے اس میں آنا جانا ہوگا، کیسے کیا چیز اس میں جائے گی، اس میں کیسے کیا چیز جائے گی۔ کچھ لوگ یہ بھی سوچتے ہیں یار یہ کیسے ہو سکتا ہے، ہم ادھر بولیں اور نبی مدینہ میں سنیں۔ ان کی سوچ وہی شیطان کے ساتھ ملتی ہے جو کہہ رہا تھا جناب جی یہ تو بند حجرہ ہے، اس میں کیا جائے گا، کیا آئے جائے گا۔ وہ لوگ تو یہی سوچتے ہیں نا جناب جی ہم یہاں ہیں وہ مدینہ میں ہے، ہماری آواز وہاں تک کب پہنچے گی۔ مگر اور فرشتے تھے کہ جو اسے دیکھ کر کہہ رہے تھے انی عالم ما لا تعلمون، مولا جو تو جانتا ہے ہم نہیں جانتے، یہ جو حجرہ تو نے بنایا ہے طاقت بھی تیری ہے، اسی میں جو چاہے سمائے، جو چاہے رکھائے، جو چاہے نکال کر دور رکھ دے، یہ تیری ہی طاقت ہے۔ اور یہی عقل، یہی سوچ، یہی مذہب اہل سنت کا ہے۔ ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے
مدینہ جتنا بھی دور ہے مگر ہمارا رب سنانے میں قابل تو ہے. توجہ نہیں فرمائی یار. ہمارا رب یہ کیسے، یہ تو تیری سوچ ہے نا کہ جناب جی ہم یہاں ہیں وہ وہاں ہے، ہماری آواز کو کیسے سنیں گے. اور وہ بھی یہی سوچ رہا تھا کہ یہ تو بند حجرہ ہے، اس میں کیا جائے گا. پھر خیال آیا ہاں یار یہ بند حجرہ ہے، ہو سکتا ہے وہ خلافت ربانی کا جو راز ہے وہ اسی بند حجرے میں ہو، اسی بند حجرے میں ہو، وہی خلافت کا راز. اور بعض روایات میں آتا ہے یہ قلب 40 سال تک بے جان پڑا رہا، 40 سال تک بے جان پڑا رہا. یہ بعض روایات میں آتا ہے. جب پروردگار عالم جل جلالہ نے چاہا کہ اس قلب میں، اس قالب میں روح کو داخل کروں، روح کو حکم دوں کہ یہ داخل ہو جائے، تو اللہ رب العزت نے فرمایا ادخل ایھا الروح فی ھذہ الجسد، کہ اے روح اب اس جسد، اس جسم کے پنجرے میں داخل ہو جا. وہ روح اس پنجرے میں داخل ہوئی، اور پھر جیسے ہی داخل ہوئی تو یہ روح اس جسم کے پنجرے کے اوپر عاشق ہو گئی. اس روح جسم کے پنجرے کے اوپر عاشق ہو گئی. بہرحال میں اس کی تشریح ایک آگے موضوع لگاؤں گا کہ روح جسم کے پنجرے میں، موضوع کا نام ہوگا، اس میں اس کی تشریح ہوگی. اب روح جب اس پنجرے میں گئی تو اللہ رب العزت کے حکم سے حضرت آدم علیہ السلام جہاں تک روح پہنچتی گئی، یہ خاکی بدن جو ٹھیکری کا بنا ہوا تھا، مٹی کا بنا ہوا تھا، اب اس بدن کے اوپر گوشت، پوست، ہڈی یہ چڑھتی گئی. جہاں تک روح پہنچتی گئی یہ گوشت بھی بنتا گیا، ہڈی بھی بنتی گئی اسی مٹی کی. اور پھر جب روح سینہ تک پہنچی تو حضرت آدم علیہ السلام نے اٹھنے کا ارادہ کیا اور گر پڑے. اٹھنے کا ارادہ کیا اور گر پڑے، کیونکہ روح سینے تک پہنچی تھی. گر پڑے تو اللہ رب العزت نے فرمایا وَقَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا، کہ انسان کتنا جلد باز ہے، یہ کتنا جلد باز ہے. جب روح سینے تک پہنچی تو اٹھنے میں جلدی کی تو گر پڑے. اللہ رب العزت نے فرمایا وَقَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا، یہ انسان جو ہم نے بنایا ہے کتنا جلد باز ہے، اتنی جلدی نہیں کرنی چاہیے. پھر اسی حالت میں آدم علیہ السلام جب سیدھے کھڑے ہو گئے تو آپ کو چھینک آئی تو اللہ کے الہام سے، الہام الہی سے آدم علیہ السلام نے بولا الحمدللہ. کیا بولا؟ الحمدللہ. کیا بولا؟ الحمدللہ. میں اب یہاں پہ ایک بات کر کے آگے چلتا ہوں. الحمدللہ یہ کس کتاب کا لفظ ہے؟ قرآن کریم کا. شروعات ہو رہی ہے قرآن کریم کی. کس کتاب کا لفظ ہے؟ قرآن کریم کا. الحمدللہ. اور بولا کب جا رہا ہے؟ بولا کب جا رہا ہے؟ آدم کی پیدائش کے وقت بولا جا رہا ہے. نہ تو اس وقت تورات تھی، نہ ہی انجیل تھی، نہ ہی زبور تھی، نہ ہی کوئی اور صحائف تھے. اب یہ بولا جا رہا ہے اس وقت بولا جا رہا ہے جب آدم پیدا ہوئے اور اٹھتے ہی چھینک آئی تو معلوم ہوا کہ قرآن کی سچائی کی یہ دلیل ہے کہ جب آدم کی پیدائش نہ ہوئی تھی، آدم کی پیدائش سے پہلے ہی رب کے عرش پر نبی کا قرآن موجود تھا. نبی کا قرآن اس وقت بھی موجود تھا. یہ وہ برکتوں والی کتاب ہے. اب
فرشتوں نے کہا اس کے جواب میں یرحمک اللہ. کیا کہا؟ یرحمک اللہ. اب ایسا ہی ہے، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کسی مسلمان کو چھینک آئے اور دوسرے مسلمان اس کے لیے یہ لفظ بولے، چھینک کرنے والا بولے الحمدللہ، اور جس کو جو سن رہے ہیں وہ بولے یرحمک اللہ، تو اللہ رب العزت ان کے گناہوں کو معاف فرما دیتا. یہ وہ برکتیں ہیں ان میں. حالانکہ فرشتے گناہوں سے پاک تھے، گناہوں سے معصوم تھے، مگر انسانیت کو، آدم کو پیدا کر کے اس کی اولاد کو سبق دیا جا رہا ہے وہیں سے. اور پھر جب آدم علیہ الصلوۃ والسلام سیدھے کھڑے ہو گئے، روح جسم مکمل ہو گیا، اللہ رب العزت نے حکم فرمایا فرشتوں کو کہ اے فرشتوں جاؤ جنت سے ایک جوڑا لے کر آؤ کپڑوں کا. کیا لے کر آؤ؟ کپڑے لے کر آؤ جنت سے. اب آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے کپڑے آئے جنت سے. یاد رکھیے گا وہ جنتی لباس کھلا تھا، پینٹ شرٹ نہیں تھی. صاحب وہ کیا تھا؟ کھلا لباس تھا، پینٹ شرٹ نہیں تھی. اب یہاں سے ایک سبق دیا جا رہا ہے آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو، اے آدم ہم تجھے اور تیری اولاد کو اس لیے پیدا کریں گے کہ ہمارے ہر حکم کی یہ پابندی کریں گے، اور جو ہمارے حکم کی پابندی نہ کرے گا تو پھر جو اس کے ساتھ حشر ہوگا وہ قبر میں یا حشر کے دن جا کر دیکھے گا. تو کپڑے آئے. یاد رکھیے گا یہ پینٹ شرٹ آج کی آئی ہے. معلوم ہوتا ہے کھلا لباس پہننا تمام نبیوں کی سنت ہے، اور یہی کھلا لباس پہننا، کھلا لباس ہی اللہ رب العزت نے جب عطا فرمایا آدم کو تو اشارہ دیا کہ لوگوں کھلا لباس پہننا جنتی لوگوں کی علامت ہوتی ہے، جنتی لوگوں کی علامت ہوتی ہے. اس لیے کھلا لباس پہنا کر تو اللہ رب العزت نے فرمایا جاؤ آدم جنت میں. یہی تو علامت تھی. اور جو اس کے جنتی لباس کے علاوہ آئے گا، ظاہری بات ہے جیسا دیش ویسا لباس، جیسا دیش ویسا بھیس. اگر جانا ہے جنت میں تو انگریز کے لباس سے نفرت کرنی ہوگی، پھر وہی لباس حضور والا اور وہی لباس پہننا ہوگا جو آدم کے لیے جنت سے آیا. اور جو چاہے کہ جناب جی وہ بعد کے فیصلے ہیں، پتہ نہیں جنت ملتی ہے جہنم ملتی ہے، ابھی تو سب کچھ دکھانا ہے لوگوں کو، مزے سے پہن لیں. اور پھر کیا جب وہ لباس پہنتے ہیں، یاد رکھیے گا آدم نے یہ لباس پہنا، لباس پہن رہے تھے، شیطان کے دل میں وہ حسد ابھر رہا تھا، حسد ابھر رہا تھا، یار ایسا کھلا لباس یہ کیوں پہنے. پھر اس نے کس لیے اتروایا وہ لباس کی؟ اصل تو جناب جی اس نے مخالفت اسی سے تو چلائی تھی. اس نے جو لباس اتروایا وہ آگے میں جا کر بتاتا ہوں کیسے اتروایا. اس نے لباس آدم نے پہنا کھلا تو شیطان چیخ اٹھا، یہ کیسے ہو سکتا ہے یار، عجیب بات ہے، مٹی کا بنا تھا اتنا خوبصورت بن گیا. پھر اٹھ پڑا اور پھر ایسا جنت سے لباس اسپیشل اس کے لیے آیا، ہمارے لیے تو نہیں آیا، اس کے لیے جنت سے اسپیشل لباس آیا، اس نے پہنا اور ایسا کھلا لباس. اور شیطان نے اس کے لیے نہیں کہا کہ جناب جی بڑے خوبصورت لگ رہے ہو، بڑے خوبصورت لگ رہے ہو، یہ نہیں کہا اس نے. لیکن جب کوئی اس کی بات، شیطان کی بات کو ماننے والا اس کا لباس پہنتا ہے تنگ، جناب جی دبا دبا کر لباس پہننے والا جب پہنتا ہے تو پھر شیطان اس کے دل میں ایک بات پیدا کرتا ہے. رب کا قرآن فرماتا ہے زین لہم الشیطان اعمالہم، ارے تجھے تو پینٹ شرٹ بڑی خوبصورت لگ رہی ہے، میری بات کو نہیں سمجھے، تجھے تو یہ لباس بڑا خوبصورت لگ رہا ہے. زین لہم الشیطان اعمالہم، تجھے تو بڑا خوبصورت لگ رہا ہے، لیکن یہ ہے فرق. آدم کا لباس تھا کھلا،
اللہ نے فرمایا ارے آدم کھلا لباس پہن اور جنت میں داخل ہو جا، اور جو اس لباس کے خلاف پہنتا ہے تو پھر ظاہری بات ہے کھلے لباس والے کا ٹھکانہ تو ہے جنت، اور تنگ لباس کا جو ٹھکانہ ہے وہ جنت کے جو مد مقابل جہنم اسی کا ہی ہوگا، کیونکہ کھلے لباس والا جب جنت کا حکم دیا جا رہا ہے تو دوست تنگ لباس والے کو جہنم کا حکم ہی دیا جائے گا، کیونکہ اس نے اس کے حکم کے خلاف کیا ہے۔ توجہ نہیں فرمائی یار، یا میری بات سمجھ نہیں آئی؟ کیا کریں، کوشش بھی کرتے ہیں تب بھی گلے کو دباتا ہے۔ تو دوست سنیں، شیخ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں آدم علیہ السلام کو پھر اس کے بعد رب نے حکم فرمایا اے آدم تو جا اب فرشتوں سے کہے السلام علیکم، فرشتوں سے کہے السلام علیکم۔ دیکھ کیا جواب دیتے ہیں، جب فرشتوں سے کہا تو فرشتوں نے کہا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب رب نے فرمایا آدم جا یہ کلمات لے جا، یہ کلمات تیرے لیے ہیں اور تیری اولاد کے لیے ہے، اور جو یہ کلمات بولے گا تیری طرح وہ بھی جنت کا مستحق بنے گا، وہ بھی جنت کا مستحق بنے گا۔ اور یاد رکھیے گا جنت کا مستحق بننے کے لیے یہاں پہ حکم فرمایا جا رہا ہے کون سے الفاظ بول؟ السلام علیکم۔ کون سے بول؟ نہیں یار کہیں ایسا نہ ہو گڈ مارننگ آ جائے یا گڈ ایوننگ، گڈ آفٹر نون ہے، گڈ مارننگ سر۔ کیوں بھائی؟ یار ترقی نہیں کرنی، ترقی نہیں کرنی۔ اب آدم نے السلام علیکم ورحمت اللہ بولا تو جنت چل گئے، جنت گئے، اور وعلیکم السلام یہ تھے فرشتوں کے الفاظ جو رب نے سکھائے، اور گڈ مارننگ، گڈ ایوننگ، گڈ آفٹر نون یہ الفاظ ہیں اس انگریز کے جو رب کے حکم کے خلاف چلتا ہے، جو الفاظ رب کے ہیں۔ رب فرماتا ہے یہ الفاظ میرے ہیں، میرے فرشتوں کے ہیں، میرے نبیوں کے ہیں، اور آدم کے ہیں، آدم کی اولاد کے ہیں۔ جو یہ بولتا جائے گا جنت چلتا جائے گا، جو الفاظ ہیں انگریز کے وہ بولتا جائے گا جہنم کی طرف جاتا جائے گا، تو چاہے اس کی مرضی ہے گڈ ایوننگ بولے، گڈ مارننگ بولے، یا السلام علیکم بولے، نبی والے یہ الفاظ ہیں جنتی لوگوں والے۔ یہ الفاظ کس کے ہیں؟ جنتی لوگوں والے۔ رب تخلیق آدم سے پیدا فرما کر دین اسلام سکھایا جا رہا ہے۔ اب آدم علیہ السلام نے السلام علیکم ورحمت اللہ ترقی پائی، دنیا کے اعلی مقام جنت میں پہنچ گئے۔ اس نے گڈ مارننگ کہا، اس نے بھی ترقی پائی۔ حاجی صاحب جس نے گڈ مارننگ کہا یہ بھی ترقی کر رہا ہے، اور وہ بھی تھی، مگر دوست سمجھ جو الفاظ تیرے رب نے دیے ہیں انہی الفاظوں میں تیری ترقی کا راز ہے۔ تیری ترقی کا راز انہی الفاظوں میں ہے جو تیرے رب نے عطا فرمائے ہیں۔ اب ٹائم مکمل ہو گیا ہے انشاءاللہ العزیز، کیونکہ یہ موضوع تو بہت لمبا ہے۔ جو دوستوں نے مجھے فرمائش کی تھی کہ ہر جمعہ ہر نبی کا قصہ ہے، یہ تو آدھا تک بھی نہیں ہوا۔ تو دوستو آدم علیہ السلام نے یہ مقدس الفاظ بولے اور فرشتوں نے اس کا جواب دیا، اور یہی کلمات اس کی اولاد کو دیے گئے کہ آدم یہ ہم تجھے دے رہے ہیں، اب تو اپنی اولاد کو دینا۔ اب یہاں پہ ایک بات رب نے بتائی، توجہ، ایک بات رب نے بتائی، آدم ہم نے تجھے علم دیا ہے
وہی علم تو اپنی اولاد کو دے، وہی علم تو اپنی اولاد کو دے، جو ہم تجھے دیں وہ اپنی اولاد کو دے، جو علم ہم نے تجھے دیا وہ اپنی اولاد کو دے، وہ اپنی اولاد کو دے۔ رب فرما رہا ہے جو ہم تجھے علم دے رہے ہیں وہ اپنی اولاد کو دے۔ اب آج کا انسان کہے نہ، ہم وہ علم جو رب نے آدم کو دیا ہے، ہمارے باپ نے ہماری وراثت میں رکھا ہے، ہم وہی علم پڑھائیں اپنی اولاد کو، نہ اس سے ہٹ کر ہم تو جائیں گے ترقی والے راستے پہ جناب جی۔ وہ علم تو معلوم ہوتا ہے جو رب نے عطا فرمایا آدم کو اس کی اولاد کے لیے، تاکہ جا تیری اولاد میں یہ وراثت چلتی رہے، آگے چلاتی رہے۔ تو آدم جو تیری اولاد تیرے راستے پہ تیری وراثت کو لے کر آگے چلتی رہے گی، ہم بھی جنت میں جانے کا وعدہ اسی کے ساتھ کرتے ہیں، ہم بھی جنت میں جانے کا وعدہ اسی کے ساتھ کرتے ہیں۔ اگلا جمعہ یہ موضوع یہیں سے چلے گا انشاءاللہ العزیز، کیونکہ اب ٹائم کافی ہو گیا۔ میں دوستوں سے گزارش کروں گا میں 1 بجے فکس 1 بجے بیٹھ جاؤں گا، اور تمام دوستوں سے یہ گزارش ہے کہ جلد پہنچا کریں، تمہارے لیے محنت کرتے ہیں تاکہ دین کی بات سمجھائیں، اور آپ تو قریب ہی نہیں آتے، آدم کی اولاد ہیں یار، کم از کم قریب تو آیا کریں۔ تو دوستو ایک بات میں نے آپ سے درد بھری کرنی تھی، جو میرے دل میں دکھ ہوا، درد اٹھا، میں نے آپ لوگوں کے ساتھ چاہا کہ شیئر کر دوں۔ دوستو بات یہ ہے، میں نے مقدس اوراق آپ کو دکھائے تھے اور یہ بھی بتایا تھا کہ کئی قرآن ہیں ایسے جو گندی نالیوں سے اٹھ کر آئے ہیں، گندیوں نالیوں سے اٹھا کر لوگ لائے ہیں، آپ کو دکھائے بھی تھے بطور ثبوت۔ اس کے لیے ہم قرآن محل بھی بنا رہے ہیں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ تم میرے ساتھ قرآن محل کے لیے مدد کرو، کچھ پیسہ ٹکا دو، نہ، جس کو رب توفیق دے گا وہی دے گا، وہی حصہ اس پاک مقدس کام میں پائے گا اور نہیں پائے گا، میں آپ کو یہ نہیں کہہ رہا، لیکن میں بات جو سمجھا رہا ہوں یہ صرف پیار اور مٹھاس والی ہے۔ دوستو یہ میں آپ سے گزارش کرتا ہوں، یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ قرآن۔ اور یہ کتنا ضعیف ہے؟ صرف یہ ادھر والے گت بس، بقایا بالکل تازہ ہے، ضعیف تو نہیں ہے، چلو ضعیف کا بہانہ ہوتا ہے، ضعیف تو نہیں ہے ہاں؟ اور اس کے ساتھ تقریباً 50 سے 60 قاعدے اور سپارے۔ یہ بیٹا کس گلی سے اٹھا کر لائیں آپ؟ ہاں 8 نمبر گلی، 8 نمبر گلی، کون سی گلی 8 نمبر؟ ہاں کھڑے ہو جائیں، جو بچے قرآن اٹھانے کے لیے، مقدس اوراق اٹھانے کے لیے کل گئے تھے، کھڑے آپ گئے تھے، کتنے بورے بھر کر لائے ہیں؟ 8-9 بورے۔ تو یہ کس گلی سے اٹھائے تھے سپارے اور قرآن؟ اتوار بازار کے ساتھ والی گلی سے۔ دوستو میں گزارش کروں گا، خدا دا نام جے اور کچھ نہیں کر سکتے، تسی بول نہیں سکتے، تسی کچھ نہیں کر سکتے، کم از کم تھوڑا علاقہ ہے انہاں گلیاں دے اندر پہنچ کے ہاتھ بن کے قرآن کو پناہ تے لے سکتے، اتنا تو کہہ سکتے ہو یار خدا دا نام جے، یہ قرآن پہ رولن دی شاید، اتنا تو کہہ سکتے ہو کہ اتنی طاقت ہی نہیں ہے تھوڑے اندر، اتنی طاقت ہی نہیں ہے۔ دوستو کہ 8 نمبر گلی دس، 8 نمبر گلی سیاں والے جی ہے جی، بہو والی دی اتوار بازار دے نال کیڑے گئے، اور تھوڑے والی گلی جتے تھوڑا گھر ہے یہ سیاں والے دا لڑکا ہے، بہو والے دی نہیں، تھوڑا گل 8 نمبر گلی سیاں والے جی ہے نا یار، وہ پانی والا جو صدیق پانی والا ہے وہ دا گھر سیاں والے جی ہے نا، وہ 8 نمبر گلی ہے نا، یہ لڑکا اسے گلی دا رہن والا ہے، وہ گلی بہو والے دی نہیں، تھوڑے سیاں والے دی ہے، کم از کم خدا را یار، خدا دا نا جے، خدا دا نا جے، اتھے کوئی اور حفاظت کرنے والا نہیں، صرف قرآن پڑھاون والے نے، قرآن دی حفاظت کرنے والے کوئی نہیں۔ الحمدللہ واحد ساڈا ادارہ ہے فیصل آباد دے اندر جیڑا قرآن پڑھا بھی رہا ہے، قرآن دی حفاظت بھی کروا رہی ہے، دونوں کام ہو رہے ہیں، قرآن دا پڑھنا ہو رہے، قرآن دی حفاظت کرنی ہو رہے۔
قرآن دے پڑھن دے نال انسان نو اجر نہیں ملدا، قرآن دی حفاظت کرن دے نال رب دے ولی بن جاندے۔ قرآن دی حفاظت کرنی اے اشد ضروری ہے دوستو۔ جی میں قرآن دا پڑھنا اے فرض ہے، ایسا لازمی فرض نہیں، لیکن قرآن دی حفاظت کرنا اچھا فرض ہے۔ اور واحد ساڈا ادارہ ہے، ساڈے معصوم نکے نکے طلباء چھوٹے چھوٹے ویکھو کی عمرہ لگدیاں انہاں دیاں، جی میں تھوڑے بچے کرکٹ کھیل تے فٹ بال دے نال کھیڈاں رکھدے نے، کیا یار انہاں نوں اس کھیڈاں دے نال شوق نہیں ہو سکدا؟ یہ کیوں رب دے قرآن دے پیچھے در در گلی گلی کوچا کوچا رولتے پھر دے؟ آخر یہ چنگاری انہاں دے دلاں وچ کہیں لگئی ہے، کنے لئی ہے؟ دوستو خدا دا نا جے، خدا دا نا جے، کم از کم روک تے سکدے ہو، اپنے لوگوں نوں یہ تے کہہ سکدے ہو نا یار کم از کم پتر ایک کہہ دے گھر دے کے اٹھائے سی، او تو جاندا تیری گلی ہے، گھر نہیں جاندا۔ تو دوستو یہ آوازاں، یہ مسائل، یہ گلاں جا جا کے لوگوں نے دسیاں کرو، اگے تسی تبلیغ کی دی کرو دوسرے دوست نو، یار وہ تو کچھ نہیں کر سکتا، نہ نماز پڑھ سکتا، کچھ نہیں کر سکتا، کم از کم قرآن دی حفاظت رکھ اپنے علاقے دے اندر، اپنے گھر دے اندر۔ دوستو جتھے 8 فٹ دا بیڈ تھوڑے کمرے دے اندر رکھیا جا سکتا ہے، 4 فٹ دا فریزر تھوڑے کمرے دے اندر رکھیا جا سکتا ہے، اتھے یہ چھوٹا جہا قرآن دی جگہ نہیں بن سکتی؟ پھر کیوں یار اٹھا کے گلیاں کے اندر رکھ دیندے نے؟ کیوں گندیاں نالیاں دے اوتے پے نے کہ آن والے اٹھا کے لے جان گے؟ چلو تھوڑے کول نہیں سنبھالے جاندے یار تسی آسانو دیو، تھانوں رب توفیق نہیں دیتی قرآن سنبھالن دی، اسی تے سنبھالا گے نا، ساڈا گھر بار سب کچھ لٹ جائے، رب دی قسم اٹھا کے کہنا پیا میں تے اپنی جان بھی قرآن واسطے رکھی ہے، لٹ لیے لٹ جاوے، اپنی جان نو بیچ کے قرآن دی حفاظت کراں گا، میں اپنی جان رکھی دین واسطے، اسی اس جان نو کی کریں گے؟ کی کریں گے اس جان نو جڑی رب دے دین دے قابل نہ ہو سکے؟ دوستو خدا دا نام جے، خدا دا نام جے، خدا دا نام سونے رب دا قرآن، یہ وہ کتاب ہے جڑے ساڈے آقا دا اتری، یہ وہ کتاب ہے جڑی کتنا عرصہ رب دی بارگاہ چ رہ گئی ہے، آخر الزمان نبی نو ملی۔ دوستو خدا دا خوف کرو، اپنے دوستاں نو ادھر ادھر گلاں کیتیاں کرو، میں کی وکھاواں تھانوں یار، کی وکھاواں میں، سینکڑے ایسیاں چیزاں آندیاں نے، کہہ دے سپارہ قرآن، لیکن اتنی گل ضرور کراں گا کہ حفاظت کرے جی، میں اور کچھ نہیں کر سکتا، میں صرف بول سکتا، میرے وس چ اور کچھ نہیں، اللہ دی قسم ہے اگر میرے وس چ ہوندا نا، میرے وس چ ہوندا تے میں ایسے کتے لانتی لوگاں دے گلے دے وچ گولیاں ٹپاندا یا تلواراں ماردا جڑے رب دے قرآن نو رول دے نے، کی سمجھدے ہیں؟ میرے وس چ کچھ نہیں، میں صرف بول سکتا، بس رب نے مینوں بولن دی طاقت دیتی ہے۔ تھوڑا محلہ ہے تسی چخ چوک کر سکتے ہو، لیکن یاد رکھیے گا ایسا انسان جنہیں قرآن نو گلیاں چ رکھیا ہے، ایدے نال بول چال حرام ہے، ٹرنا پھرنا حرام ہے، لین دین حرام ہے، ایدے گھر در آنا جانا حرام ہے، انہوں سلام کرنا حرام ہے، ایدی جنازہ پڑھنا حرام ہے، مرے تے گڑا کھڑ کے بغیر جنازہ دے دفنایا جائے، اے اودے واسطے شرع شریف دا حکم ہے۔ ٹائم ہوتے اللہ رب العزت دین متین دی سمجھ عطا فرمائے، لیکن خدا را میری گل نو دل ضرور رکھیا گیا۔ گرامی قدر آج کی سنورانی متبرک محفل پاک میں ہمارے درمیان محدث اعظم ساؤنڈ اور موبی کیسٹ سیڈیز کی حوالہ سے ارشد مارکیٹ جنگ بازار فیصل آباد کا یہ وہ خوبصورت ادارہ ہے کہ جسے عالم اسلام کے ممتاز خطباء، علماء، ثناخانہ نشری لہان، قرہ کی ویڈیو اور آڈیو سیریز جو ہیں وہ آپ حضرات کو دستیاب ہو سکتی ہیں۔ آج کی اس محفل پاک میں یہ ساؤنڈ سمیت ایچ ڈی کیمروں کے ساتھ پوری محفل پاک کی کاروائی کو محفوظ کر رہے ہیں۔ آج کی اس محفل پاک کی مکمل آڈیو ویڈیو سیریز آپ حضرات ڈی وی ڈیز ان سے حاصل کر سکتے ہیں۔
پیرکاری محمد جہانگیر رضوی صاحب، سگی محدث اعظم ساؤنڈ اور مووی کیسٹ ملٹی میڈیا اور ڈیویڈیز کے حصول کے لیے ارشد مارکیٹ جنگ بازار محدث اعظم ساؤنڈ اور مووی میکرز کے حوالہ سے آپ حضرات نے ہمیشہ یاد رکھیں۔ ارشد مارکیٹ جنگ بازار فیصل آباد۔